تو شروع کرنے سے پہلے ہم لوگوں کو یہاں پر یہ چیز دیکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا آبجیکٹیو کیا ہے اس سبجیکٹ کو، اس ٹاپک کو لے کے چلنے کا۔ تو اس میں جو آپ کا فیڈرل بورڈ کہہ لیں یا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ یہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یہ چیپٹر کرنے کے بعد اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ کمپلیکس نمبرز کو پہچان سکیں گے، یعنی ان کا فرسٹ ایکسپیرینس ہوگا کمپلیکس نمبرز کو دیکھنے کا، اور کمپلیکس نمبرز کا کانجوگیٹ کیسے لیا جاتا ہے، ان کا ماڈیولس کیسے لیا جاتا ہے، یہ چیزیں اسٹوڈنٹس کو پہچان ہونی چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد چلیں تو ہمارے پاس بیسک آپریشنز ہیں۔ بیسک آپریشنز آپ پہلے ریئل نمبرز میں بھی کرتے رہیں، ریئل نمبرز میں بھی کرتے ہیں، ریشنل میں بھی کرتے رہیں۔ وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں ڈیماسک کے ڈویژن، ملٹیپلیکیشن، ایڈیشن، سبٹریکشن اور وغیرہ۔ تو ان کو کمپلیکس نمبرز میں کس طرح کمپلیکس نمبرز کو ایڈ کیا جائے گا، سبٹریکٹ کیا جائے گا، یہ چیزیں دیکھی جائیں گی۔ پھر جیسے ہم لوگوں نے ریئل نمبرز میں دیکھا تھا کہ کمیوٹیٹیو لا ہولڈ کرتا ہے، ایسوسیٹیو لا ہولڈ کرتا ہے، ڈسٹریبیوٹیو لا ہولڈ کرتا ہے، تو یہی لاز جو ہیں وہ کمپلیکس نمبرز کے لیے بھی ہولڈ کریں گے۔ اس کے اوپر جو ہے وہ ڈسکشن کی جائے گی۔ اور پھر مزید آ جائیں تو یہ بھی دیکھا جائے گا، یا اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یہ یونٹ پڑھنے کے بعد اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ ایڈیٹیو یا ملٹیپلیکیٹیو آئیڈینٹیٹی یا ایڈیٹیو اور ملٹیپلیکیٹیو انورس نکال سکیں کمپلیکس نمبرز کا۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ ایک کمپلیکس نمبر کے ریئل اور امیجنری پارٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنا یا اس کو فائنڈ کرنا، ایویلیویٹ کرنا، یہ سب چیزیں بھی ایس ایل اوز میں آ جائیں گی، یعنی اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمس ہوں گی، جس کے اوپر جو ہے یہ پوری بک کا کنٹینٹ فوکس کرے گا۔ پھر ہم سولوشنز نکالیں گے ایکویشنز کی، جن کے اوپر جن کی کمپلیکس ویلیوز ہوں گی۔ پھر اس کے علاوہ جیومیٹرک انٹرپریٹیشن کی جائے گی کمپلیکس نمبرز کی۔ یہاں پہ یہ چیزیں بتاتا چلوں کہ جو آپ سے پہلے کورس تھا 9th والوں کا، اس میں اتنی ڈیٹیلز نہیں تھیں۔ 10th میں کمپلیکس نمبر ضرور تھے، 9th میں جو کمپلیکس نمبرز تھے وہ ضرور تھے، لیکن وہ بالکل بیسک لیول پر تھے، جو کہ اس کی صرف 2 آؤٹ کمس کو کور کرتے تھے، اور اس سے آگے کی جو چیزیں ہیں وہ آپ کے کورس میں انکلوڈ کی گئیں، تاکہ آپ لوگ جب آگے فرسٹ ایئر میں یا ہائر لیول میتھمیٹکس میں جائیں تو آپ لوگوں کو ان کی اچھی نو ہاؤ ہو۔ اور یہ بہت اچھا کورس ڈیزائن کیا گیا، پروفیسرز کافی عرصے سے لگے ہوئے تھے ان چیزوں کو، یہ آہستہ آہستہ ایوالو ہوئی، 2-3 دفعہ کورس اوپر نیچے چینج ہوا، اور اب جو ہے یہ امید ہے کہ فائنل فارم آئی گئی ہے اس کی، کیونکہ ان نئی بکس میں کافی چیزیں ایسی ہیں جو کہ پہلے FSC میں یا پھر اس سے آگے کی کلاسز میں ہوتی تھیں، اور یہ اس طرح آپ کے کورس میں اب انکلوڈ کی گئی۔ اچھا، چلتے چلتے اینڈ پر آتے ہیں تو 2 اور آؤٹ کمس ہیں کہ جیومیٹرک انٹرپریٹیشن آف کمپلیکس نمبرز، اور ڈیلی لائف پرابلمس جو ہیں کمپلیکس نمبر سے ریلیٹڈ وہ کیا ہو سکتی ہیں۔ اب یہاں پر میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ اسٹوڈنٹس ہمیشہ پوچھتے ہیں، وہ اکثر موویز میں اور ان چیزوں میں کہا جاتا ہے کہ جی A+B ہول اسکوائر کہاں یوز ہوگا، یا میتھمیٹکس کی جو ساری نالج ہے وہ کہاں اپلائی ہوتی ہے، ایک عام آدمی کہاں اپلائی کرے گا۔ تو میں یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ وہ عام آدمی اپلائی نہیں کرتا، سائنٹسٹ اپلائی کرتے ہیں جب وہ مختلف سسٹمز کو ڈیزائن کرتے ہیں۔ ایون جو گرمیوں میں آپ کے اوپر پنکھے چل رہے ہیں، کمروں میں فینز لگے ہوئے ہیں، اس کی جیومیٹری اور اس کی ساری فلوئڈ ایئر کیونکہ فلوئڈ ہے، اس کے اندر جو موومنٹ آف بلیڈ ہے، یہ سب چیزیں ان جگہوں پر ان چیزوں کو اپلائی کیا جاتا ہے۔ اللہ کرے آپ میں سے کوئی ریسرچ ورک میں جائے اور وہ جانے کہ یہ کس طرح جو ہے وہ کام کیا جاتا ہے اور کس طرح ان رولز کو، ان لاز کو اپلائی کیا جاتا ہے۔ یہ ایسا ہی سوال ہے کہ یہ چیزیں کہاں اپلائی ہوں گی، ہمارے کام کی نہیں ہے کہ جب ایک بچہ، چھوٹا بچہ، شیرخوار بچہ چلنا شروع کرتا ہے تو پہلے وہ کروٹیں لے گا اور پھر وہ کرالنگ کرے گا، کرالنگ کے بعد وہ ہلکے ہلکے سٹیپس لے گا اور پھر چلنا اور پھر دوڑنا شروع کر دے گا۔ تو ہم سوال کریں کہ وہ اس نے کیوں کرالنگ کر رہا ہے، اسے ڈائریکٹ دوڑنا چاہیے، تو ایسا پاسبل نہیں ہے۔ تو یہ سب چیزیں آپ کی بیسس بناتی ہیں تاکہ آپ ہائر لیول پہ جا کے مختلف جگہوں پر ان کو اپلائی کر سکیں، اور آپ کو پتہ ہو کہ کس طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جو لاز ہیں وہ کس طرح انسان سمجھ پایا ہے اور مزید جان رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کے دلوں میں اسے القاء کر رہا ہے۔ تو گڈ لک، نئی بکس ہیں انشاءاللہ ہم لے کے چلیں گے ساتھ ساتھ، ہوپفلی جو ہے وہ چیزیں آپ کو سمجھ آئیں گی۔ تھینک یو سو مچ، مزید فالو کیجیے گا، دیکھیے گا کہ ہم کس طرح اس کورس کو لے کے چلتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ، اللہ آپ کے علم میں برکت ڈالے۔
اور وقت میں، اپنی نعمتوں میں برکت ڈالے آپ کے لیے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.